سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطانہ۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کے نام۔ ایپیسوڈ 15۔ صبح ہوتے ہی شانتا معمول کے مطابق قصر سلطانی میں داخل ہو گئی۔ آج تیسرے دن بھی کوئی ہلچل نہیں تھی، کسی طوفان کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شانتا کو سلطان التمش کی قوت برداشت پر بڑی حیرت ہو رہی تھی، جیسے بیٹی کا بچھڑ جانا کوئی معمولی واقعہ ہو۔ اب ایک داسی کو کیا پتا کہ والی ہند پر کیا گزر رہی ہے اور وہ شہزادی کی بازیابی کے لیے کس قسم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ غرض اسی طرح کے خیالات میں کھوئی ہوئی شانتا رضیہ سلطانہ کی کنیز خاص فردوس کے کمرے میں پہنچی۔ فردوس اس وقت شہزادی کے خوابگاہ میں موجود تھی۔ دوسری کنیزوں نے شانتا کو بتایا کہ فردوس سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ شہزادی کی تیمارداری میں مصروف ہے۔ میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں، اگر انہوں نے فوری طور پر میری مدد نہیں کی تو میرا سارا گھرانہ برباد ہو جائے گا۔ شانتا نے کچھ ایسے جانگداز لہجے میں اپنی روداد علم بیان کی کہ شہزادی کی خوابگاہ کے دروازے پر پہرا دینے والی ایک کنیز اندر چلی گئی اور فردوس کو پورا واقعہ سنا دیا۔ فردوس فطرتاً ایک رحم دل دوشیزہ تھی۔ ایک اجنبی عورت کی فریاد سن کر جب باہر نکل آئی اور سوالیہ نظروں سے شانتا کی طرف دیکھنے لگی تو شانتا کہنے لگی، مجھے تنہائی درکار ہے، میں سب کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتی۔ شانتا کی آنکھوں میں مصنوعی آنسو تھے اور لہجے سے شدید رقت جھلک رہی تھی۔ فردوس ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شانتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اب بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شانتا کی ظاہری حالت دیکھ کر فردوس بھی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس وقت راجکماری کہاں ہیں؟ ایکایک شانتا سنبھل گئی اور اس نے فردوس سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ فردوس ایک لمحے کے لیے چونکی، مگر فوراً ہی بے نیازانہ انداز میں اجنبی عورت سے مخاطب ہوئی۔ شہزادی حضور کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں آرام فرما رہی ہیں۔ کیا میں راجکماری سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ شانتا آہستہ آہستہ اپنے مطلب پر آ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، فردوس نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تجھے سلطان معظم کا حکم یاد نہیں کہ جب تک شہزادی عالیہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی اس وقت تک قصر شاہی کا کوئی فرد ان سے نہیں مل سکتا؟ مگر میں ان سے مل چکی ہوں، شانتا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تو جھوٹ بولتی ہے، فردوس برہم نظر آنے لگی۔ جب بیگمات شاہی ان سے ملاقات نہیں کر سکتی تو پھر تیری کیا حیثیت ہے؟ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس قدر سخت نگہداشت کے باوجود میں ان سے مل کر آ رہی ہوں۔ شانتا نے فردوس کے غصے کو نظر انداز کر دیا تھا اور وہ نہایت اطمینان کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ آخر یہ کیسا پہرا ہے کہ میں راجکماری سے مل کر بھی آ گئی اور تم لوگوں کو خبر تک نہ ہو سکی۔ فردوس کا غصہ زائل ہو گیا تھا اور اب وہ شانتا کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سچ بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کس مقصد سے آئی ہے؟ فردوس کا چہرہ ایسا تھا کہ اگر شانتا نے اپنی زبان نہیں کھولی تو پھر وہ جان سے بھی جا سکتی ہے۔ بی بی، دروازہ بند کر دیں۔ شانتا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں بھی قصر سلطانی کی ایک کنیز ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ یہاں کی ہر دیوار جاسوس اور ہر دروازہ مخبر ہے۔ میں تجھے نہیں جانتی، ورنہ اکثر کنیزیں میری شناسا ہیں۔ فردوس کے لہجے سے تندی اور تلخی نمایاں تھی۔ مجھے تو یہاں کی ادنا کنیزیں بھی نہیں جانتی، اور پھر آپ؟ شانتا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے کہ کون کس کو جانتا ہے اور کون نہیں جانتا۔ فردوس پر حیرت اور غصے کی کیفیات طاری تھیں۔ شانتا کے اصرار کے باوجود فردوس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ مجبوراً شانتا خود آگے بڑھی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ بہت صبر و تحمل کے ساتھ میری بات سنیں۔ اگرچہ
دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن شانتا پھر بھی سرگوشیوں میں گفتگو کر رہی تھی۔ میں راجکماری سے مل کر آ رہی ہوں، وہ اپنی خوابگاہ میں نہیں، ٹھاکر بلرام سنگھ کی قید میں ہیں۔ فردوس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ چیخ اٹھی، تو کیا ہذیان بک رہی ہے؟ اپنے اعصاب پر قابو رکھیے، ورنہ آپ کی چیخیں ساری دنیا کو بتا دیں گی کہ راجکماری اس وقت کہاں ہیں۔ شانتا نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، شہزادی حضور کا بھی یہی حکم ہے۔ فردوس نے بڑی مشکل سے اپنی ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے شانتا کی طرف دیکھنے لگی۔ شانتا نے ٹہر ٹہر کر فردوس کو پورا واقعہ سنا دیا۔ اب فردوس پتھر بنی ہوئی اپنی آقا زادی کی داستان اسیری سنتی رہی اور پھر شانتا سے لپٹ کر رونے لگی۔ روتی تو میں بھی ہوں مگر چھپ چھپ کے۔ شانتا کی پلکیں بھی بھیگ چکی تھیں، مگر یہ آنسو بہانے کا وقت نہیں ہے، مجھے امیر آخور سے فوراً ملوا دو۔ میں سلطان معظم کو بتاتی ہوں۔ فردوس تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ تجھے کیا خبر شانتا کہ میرے آقا پر کیا قیامت گزر رہی ہے؟ شانتا کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ فردوس نے شانتا کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا اور خود بھاگتی ہوئی دربار عام کی طرف چلی گئی تھی، جہاں سلطان التمش حکومت کی انتظامی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ جب سے شہزادی رضیہ سلطانہ غائب ہوئی تھی، سلطان کسی ایک دن بھی دربار سے غیر حاضر نہیں رہا تھا۔ البتہ اس نے یہ خاص اہتمام کیا تھا کہ اس کے مخبر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اطلاعات فراہم کرتے رہتے تھے۔ کنیز فردوس تیز قدموں کے ساتھ دربار کے ایک حصے میں پہنچی جو بیگمات شاہی کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں پردے کے پیچھے بیٹھ کر حرم سرا کی خواتین دربار کی کارروائیاں دیکھا کرتی تھیں۔ فردوس نے التمش کے ایک مسلح محافظ کو اشارہ کیا۔ محافظ پردے کے پیچھے آیا۔ فردوس نے سرگوشی میں اس سے کچھ کہا۔ محافظ پلٹ کر التمش کے پاس پہنچا، پھر جھکا اور سرگوشی کرنے لگا۔ اس پر سلطان نے اسبات میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی، پھر تھوڑی دیر بعد دربار برخاست کر کے اپنی خلوت گاہ میں پہنچا۔ فردوس اپنے ساتھ شانتا کو لے کر خدمت سلطانی میں حاضر ہو گئی۔ شانتا نے بے کم و کاست ساری رودات بیان کر دی اور اپنے بارے میں بھی پوری سچائی کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ التمش ایک آہنی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، مگر اپنی محبوب بیٹی کے ذکر پر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وہ کئی بار اپنی نشست سے اٹھا اور بیٹھ گیا۔ جب شانتا بات مکمل کر چکی تو التمش نے بے قرار ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس وقت ایک دل شکستہ باپ کے لیے نوید جاں فزاں لے کر آئی ہے، جب مایوسیوں نے اسے ہر طرف گھیر لیا تھا، مگر تیرا یہ مژدہ ابھی ناتمام ہے۔ احساس مسرت سے سلطان کا دمکتا ہوا چہرہ ایکائک دھندلا ہونے لگا تھا اور اذیت و کرب کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے مقابل 50 لاکھ دشمن سپاہیوں کا لشکر جرار ہے تو میں شہزادی کی خاطر اس سے بھی ٹکرا جاتا، لیکن ایسی مجبوری کا کیا علاج ہے کہ میں مٹھی بھر فتنہ گروں پر بھی قابو نہیں پا سکتا۔ التمش شدید عالم اضطراب میں اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا، اس کی بیچارگی ناقابل بیان تھی۔ سلطان معظم، آپ اس داسی پر اعتبار کریں، شانتا نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا۔ میں شہزادی حضور پر اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتی ہوں، مگر میری التجا ہے کہ جب تک حالات پر آپ کی گرفت مضبوط نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ٹھاکر بلرام سنگھ کا کیا ہے؟ وہ تو زندگی سے بے راز بیٹھا ہے، آپ کے کسی سپاہی کا ایک ہلکا سا وار بھی برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اسے یہ اطمینان ضرور حاصل ہے کہ وہ دنیا سے جاتے جاتی شہزادی حضور۔ شانتا نے قصدن اپنی بات مکمل چھوڑ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ التمش نے زور زور سے اپنے سر کو جنبش دی۔ یہی تو میری مجبوری ہے، ورنہ بلرام سنگھ کیا اور اس کے زمین دوست تہخانے کیا اس سرے سے اس سرے تک زمین کا سینہ چاک کر ڈالتا۔ ایک بار پھر سلطان کے چہرے پر نفرت و غضب کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ بس کچھ دن اور صبر کر لیں سمراٹ۔ شانتا ایک معمولی کنیز تھی، مگر وقت کی گردش نے اسے ایک ایسے نازک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ فرما روائیں ہند کو تسلیاں دے رہی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ تو اکیلی عورت اس مکار بھیڑیا کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ سینے کی آگ نے التمش کے لہجے کو بھی جلا ڈالا تھا۔ آپ دیکھتے رہیں سلطان معظم، یہ کہہ کر شانتا التمش کے سامنے اپنے منصوبے کی تفصیلات پیش کرنے لگی۔ سلطان بار بار چونک پڑتا، پھر جب شانتا خاموش ہوئی تو التمش بے اختیار ہو کر بول اٹھا۔
بیٹی، مجھے تیری ذہانت نے حیران کر دیا ہے، کاش ایسا ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا سلطان محترم۔ پہلی بار شانتا پرجوش نظر آئی، برائی سرنگوں میں چھپی ہو یا تہ خانوں میں، آخر ایک دن نیکی اس پر غالب آ کر رہے گی۔ سلطان نے اسی وقت امیر آخور کو بھی اپنی خلوت گاہ خاص میں طلب کر لیا۔ پھر جب شانتا نے یاقوت حبشی کو بتایا کہ اسے کیسی خوفناک مہم پر جانا ہے تو شدت جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ غلام اپنی آقا زادی پر 1000 بار قربان۔ جمال الدین یاقوت کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کو وہاں پتھر بن کر رہنا ہے، شانتا نے امیر آخور کو سمجھایا۔ وہاں آپ کی حیثیت ایک ادنا ہندو پجاری کی ہوگی جسے دن میں کئی بار ٹھاکر بلرام سنگھ کے چرن چھونے پڑیں گے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا، یاقوت حبشی نے گھبرا کر کہا۔ مذہب نہیں، آپ کو اپنا حلیہ بدلنا ہے، شانتا نے وضاحت کی۔ اپنی زبان اور عادتیں بدلنا پڑیں گی۔ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ امیر آخور حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں آپ کو سکھاؤں گی، یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، شانتا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بس آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ یاقوت حبشی نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی اور سلطان کے روبرو نصف قد تک جھک گیا۔ پھر اسی دن امیر آخور کے لیے چند ہندوانہ لباس تیار کروائے گئے اور شام ہوتے ہی شانتا اپنے ٹھکانے پر واپس چلی گئی۔ سوامی دیناناتھ کی کٹیا میں پہنچ کر شانتا سب سے پہلے اپنے لڑکے سے ملی تھی، اسے خوب پیار کیا اور پھر نئے منصوبوں اور ارادوں کے ساتھ ٹھاکر بلرام سنگھ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ تیرے سمراٹ کا کیا حال ہے شانتا؟ بلرام سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گزشتہ رات جب سے شہزادی رضیہ سلطانہ نے ٹھاکر کا بھیجا ہوا کھانا کھایا تھا، اسی لمحے سے بلرام سنگھ کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ اب اسے پتہ چلا کہ نہیں؟ اس نے پوچھا۔ کس بات کا ٹھاکر؟ شانتا نے اسی انداز محبوبی کے ساتھ بلرام سنگھ کے قریب فرش پر بیٹھ کر کہا۔ اب تک وہ ہندو لڑکیوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹتا رہا ہے، ٹھاکر نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ آج پہلی بار اس کی بیٹی لوٹی گئی ہے۔ تو نے اپنی آنکھوں سے اس کے دل کا زخم رشتے دیکھا ہوگا، اس کی مدد میں ڈوبی ہوئی کوئی چیخ سنی ہوگی۔ ٹھاکر کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سلطان التمش کی بے قراریوں کی داستان سن کر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ میں نے دور سے انہیں دربار کی طرف جاتے دیکھا تھا، شانتا نے بڑی ہوشیاری سے جھوٹ بولا۔ بہت زیادہ اداس نظر آ رہی تھی۔ صرف اداس؟ ٹھاکر بلرام سنگھ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا۔ اس کا گریبان چاک نہیں تھا، وہ اپنے سر کے بال نہیں نوچ رہا تھا؟ کیا اب بھی اس کے ہوش و حواس باقی ہیں؟ وہ ابھی تک دیوانہ نہیں ہوا؟ شانتا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہی۔ سلطان التمش کے سلسلے میں یہ اس شخص کی دلی خواہش تھی جو خود سینکڑوں بے گناہ لڑکیوں کا قاتل تھا اور جس نے وحشت و بربریت کی داستان خونچ کا کچھ اس انداز سے تحریر کی تھی کہ جس کے آگے قزاقوں اور لٹیروں کے مظالم بھی ہیچ نظر آتے ہیں۔ ابھی تو سمراٹ اپنی قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ٹھاکر، مگر کب تک؟ شانتا نے ایک بار پھر مجبوراً اپنے ہونٹوں پر منافقانہ مسکراہٹ سجا لی۔ بیٹی کی جدائی کا دکھ سہتے سہتے ایک دن بے حال ہو جائیں گے اور پھر راج محل ان کی چیخوں سے گونج اٹھے گا۔ صرف راج محل نہیں شانتا، ٹھاکر نے اپنی مونچھوں کو بل دیا۔ اس کی سرخ و مخمور آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ٹھاکر تو اس دن خوش ہوگا جب سلطان کی چیخیں ہندوستان کے ایک ایک گوشے میں سنائی دیں گی۔ میری آنکھیں تو اس منظر کی پیاسی ہیں جب سلطان اپنی پھٹی ہوئی جھولی پھیلائے میرے سامنے کھڑا بھیک مانگ رہا ہوگا۔ اور اگر سلطان نے بھیک مانگنے کے بجائے اپنی بیٹی ہی کو قربان کر دیا تو؟ شانتا بڑی ہوشیاری سے بلرام سنگھ کو کرید رہی تھی۔ پھر تو اور بڑا تماشا ہوگا، میں راجکماری کو گلی کوچوں میں رسوا کر دوں گا۔ عشرت کدے کے رنگین فضا میں ٹھاکر کا مکروہ قہقہہ گونجا۔ اگر میں سلطان کے تسلط سے ہندو ریاستوں کو آزاد نہ کرا سکا تو پھر شاہی گھرانے کی آبرو ہندوستان کے چوراہوں پر نیلام ہوگی۔ مگر آپ ہندو ریاستوں کو کس طرح آزاد کروائیں گے؟ شانتا نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ اس کال کوٹری میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ میں راجکماری کو لے کر اجین چلا جاؤں گا۔ ایک تو شراب کا نشہ، دوسرے شانتا پر حد سے زیادہ اعتبار۔ ٹھاکر بلرام سنگھ ترنگ میں دل کی بات کہہ گیا تھا۔
مگر آپ اجین کیسے جائیں گے ٹھاکر؟ شانتا بڑے ناز و ادا کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ بلرام سنگھ کی محبوبہ ہو۔ میں نے قصر شاہی سے یہاں تک آتے ہوئے دیکھا کہ چپے چپے پر مسلح سپاہی موجود ہیں اور ہر آنے جانے والے کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے دہلی کا ہر باشندہ مجرم ہو۔ یہ سپاہی کبھی تو تھکیں گے اور کبھی تو انہیں اونگ آئے گی۔ میں اسی دن کے انتظار میں ہوں، بلرام سنگھ نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اور اگر ٹھاکر کچھ سوچتے سوچتے رک گیا۔ ایکایک اس کے چہرے سے فکر و پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ اور اگر میں ہندو ریاستوں کو آزاد کرانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو راجکماری کو زندگی بھر کے لیے اپنی داسی بنا لوں گا۔ یہی میری تپسیا ہوگی اور یہی میرا انتقام۔ سلطان کب تک بیماری کے پردے میں اپنی بیٹی کی غیر حاضری کو چھپائے گا؟ کبھی تو اس کے خاندان والے اور درباری اس سے پوچھیں گے کہ شہزادی کہاں ہے، اور وہی دن میری کامیابی کا دن ہوگا۔ مجھے کسی بھی حالت میں شکست نہیں ہوگی شانتا، میں دونوں صورتوں میں یہ جنگ جیت جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوگا ٹھاکر، شانتا نے اپنی مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تجھے یاد ہے نا برہسپت کا دن؟ اب کیول 4 روز باقی رہ گئے ہیں، ٹھاکر نے اپنی داسی سے پوچھا۔ ابھی نہیں ٹھاکر، راجکماری دھیرے دھیرے راستے پر آ رہی ہے۔ شانتا اپنے منصوبے کے مطابق بلرام سنگھ سے کچھ اور مہلت لینا چاہتی تھی۔ آپ نے تشدد کیا تو بات بگڑ جائے گی۔ بات کیسے بگڑے گی؟ بلرام سنگھ نے چونک کر پوچھا۔ آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دیوتاؤں کے قدموں پر سر جھکا دیں، شانتا نے بڑی اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ یقیناً میں مسلمانوں کے مذہب پر اپنے دھرم کی برتری ثابت کرنا چاہتا ہوں، ٹھاکر نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر انہیں اتنا مجبور کر دیجئے کہ وہ ہمارے دیوتاؤں کی پناہ ڈھونڈنے لگیں۔ شانتا بلرام سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قدر آسانی سے اپنا مذہب تبدیل کر دے گی، ٹھاکر نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تشدد سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، راجکماری اپنی جان سے بھی جا سکتی ہیں۔ شانتا نے ایک نئی صورتحال کی طرف اشارہ کیا۔ مگر میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بلرام سنگھ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ آنے والی جمعرات نہ سہی تو پھر اگلی جمعرات کو یہ کام ضرور ہو جانا چاہیے، نہیں تو جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ میں کر گزروں گا۔ شانتا نے ٹھاکر سے مزید گفتگو نہیں کی، وہ خاموشی سے اٹھ کر شہزادی رضیہ سلطانہ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شہزادی بہت دیر سے شانتا کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی شانتا کمرے میں داخل ہوئی، رضیہ سلطانہ جوش اضطراب میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا محترم کیسے ہیں شانتا؟ شہزادی اس طرح آگے بڑھی جیسے کئی دن کے پیاسے کو اچانک اپنے سامنے دریا نظر آ گیا ہو۔ شانتا نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور سلطان التمش کا خط رضیہ کی طرف بڑھا دیا۔ والی ہندوستان نے شہزادی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔ بیٹی، تمہارے دور فراق میں روز و شب کے انداز ہی بدل گئے ہیں۔ سورج اب بھی طلوع ہوتا ہے مگر مجھے تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور رات کے بارے میں کیا کہوں کہ رات تو رات ہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قصر شاہی میرا مقبرہ بن چکا ہے اور میں اپنے تمام تر جاہ و حشم کے ساتھ زندہ دفن ہو گیا ہوں۔ اب تو زندگی کا احساس اسی وقت ہوگا جب میری نمناک آنکھوں کے سامنے تمہارے چہرے کے خد و خال فروزاں ہوں گے۔ ستمگروں کے انداز کتنے ہی جابرانہ سہی مگر تم پریشان نہ ہونا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں پابا رکاب بیٹھا ہوں، بس شانتا کے اشارے کی دیر ہے۔ شہزادی نے سلطان کے خط کو کئی بار بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگا لیا، یہاں تک کہ رضیہ سلطانہ کے آنسوؤں سے التمش کی تحریر کا ایک ایک حرف بھیگ چکا تھا۔ شانتا بھی چپ چاپ رو رہی تھی۔ پھر جب شہزادی کے جذبوں کا غبار دھل گیا تو اس نے شانتا کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں شانتا؟ اگر مجھے بلرام سنگھ کے زندان سے رہائی مل گئی تو پھر تجھے حق حاصل ہوگا کہ تو جو چاہے طلب کرے۔ ٹھاکر کے قید خانے میں میری طرح اور بھی بہت سی عورتیں ہیں جنہیں انسانوں کی برادری سے جدا کر کے حیوانوں کی قطار میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ وہ جیتی ہیں نہ مرتی ہیں، رات کو ہوس کی مقتل میں ذبح کر دی جاتی ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کے تنے داغ داغ میں دوبارہ جان ڈال دی جاتی ہے۔ مجھ سے ان کا سسکنا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ کہتے کہتے
شانتا جھکی اور اس نے رضیہ کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ تیرے توسط سے ان پر بھی زندگی کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہزادی نے شانتا کو سہارا دے کر اٹھایا، جو خود بھی کسی نیم جان کی طرح سسک رہی تھی۔ میری بے اختیاری کی رات کو ختم تو ہو جانے دے شانتا۔ صبح انصاف اس طرح نہیں آئے گی کہ بڑوں کے گناہوں سے چشم پوشی کر لی گئی اور چھوٹوں کو دار پر کھینچ دیا گیا۔ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ شانتا نے اس بھیکاری کی طرح ہاتھ جوڑ دیے تھے جسے زندگی بھر جھڑکا گیا ہو اور جس کے ہاتھ سے کاسائے گدائی لے کر توڑ دیا گیا ہو۔ بس سمراٹ زندہ رہیں اور آپ سلامت رہیں۔ کچھ دیر بعد یہ جذباتی فضا ختم ہوئی تو شانتا نے رضیہ سلطانہ کو بتایا کہ امیر آخور 1-2 روز میں یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ مگر جمال الدین یاقوت تنہا کیا کرے گا؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ شانتا کچھ اور قریب آئی، پھر سرگوشیوں میں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے بولی، اس نرک میں داخل ہونے کا بس یہی ایک طریقہ ہے، اور بلرام سنگھ کے ہزاروں مسلح کارندے۔ رضیہ سلطانہ شانتا کے منصوبے سے زیادہ مطمئن نہیں تھی۔ ان کا مقابلہ آپ کے ہزاروں جانثار کریں گے، شانتا نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کس طرح داخل ہوں گے؟ رضیہ سلطانہ کا ذہنی اضطراب برقرار تھا۔ امیر آخور کی طرح۔ شانتا مسکرانے لگی، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ شہزادی عالیہ، آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ ٹھاکر کے طلسم کو برباد کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، مگر مسئلہ آپ کی جان کی سلامتی کا ہے۔ شہزادی خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد شانتا کا لایا ہوا کھانا کھانے لگی۔ شانتا نے سلطان التمش سے ایسے 50 آدمی طلب کیے تھے جن کے سر کے بال لمبے اور داڑیاں دراز ہوں، مزید یہ کہ وہ خنجر چلانے کا بہترین ہنر جانتے ہوں۔ سلطان التمش نے بڑی حیرت سے شانتا کی باتیں سنی، پھر اس نے تلاش بسیار کے بعد اپنے لاکھوں کے لشکر میں سے 50 ایسے آدمی جمع کیے جو شانتا کے انتخاب پر پورے اترتے تھے۔ پھر 2-3 روز تک شانتا نے جمال الدین یاقوت اور 50 منتخب سپاہیوں کو ہندوؤں کے طور طریقے سکھائی۔ امیر آخور کا نام رام اوتار رکھا گیا۔ تم میرے رشتے کے بھائی ہو اور بنارس میں رہتے ہو، شانتا نے یاقوت حبشی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ کل صبح 6 بجے تم سوامی دیناناتھ کی کٹیا پہنچو گے اور وہاں کے دربان سے کہو گے کہ تم اپنی بہن شانتا سے ملنے کے لیے آئے ہو۔ اس کے بعد شانتا نے دوسرے سپاہیوں کو ہدایت دی، تم لوگ متھرا کے رہنے والے ہو اور رام مندر میں دیوتاؤں کے درشن کرنے آئے ہو، وہاں کے کسی پجاری کے سامنے میرا کوئی حوالہ پیش نہیں کرو گے۔ آئندہ امیر آخور تم سے رابطہ رکھیں گے اور پھر انہی کی ہدایت کے مطابق کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ تمام سپاہیوں نے مسکراتے ہوئے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ التمش کے یہ سپاہی زرد کپڑوں میں ملبوس تھے، ماتھے پر قشقہ یعنی تلک تھا اور چہروں پر بھبوت یعنی راکھ ملی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے بڑے بڑے کشکول یعنی بھیک کے پیالے تھی۔ سلطان التمش نے یہ کشکول ماہر کاریگروں سے بنوائے تھے۔ لوہے کے ان پیالوں کے اندر زہر آلود خنجر چھپے ہوئے تھے جنہیں ضرورت کے وقت آسانی سے برآمد کیا جا سکتا تھا۔ تمام سپاہیوں کے جسموں پر لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ زنجیریں ہندو سادھوؤں کے اس مخصوص گروہ کی نشاندہی کرتی تھی جو اپنے جسموں کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچا کر مکتی یعنی نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان زنجیروں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹھاکر بلرام سنگھ کے مسلح کارندوں سے جنگ چھڑ جانے کی صورت میں التمش کے سپاہی اپنے ان ہتھیاروں کو استعمال کر سکیں جو بظاہر بے ضرر نظر آتے تھے۔ سلطان نے اس کام کے لیے خاص طور پر ان سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا جو بنوٹ کے ماہر تھے اور ایک ہی وقت میں 50-50 دشمنوں کا تنہا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ سپاہی اس قدر چاق و چوبند تھے کہ مقابلے کے وقت کرتب دکھانے والے نٹ کی طرح ہوا میں اڑتے نظر آتے تھے۔ دوسرے دن جمال الدین یاقوت رام اوتار کے روپ میں سوامی دیناناتھ کی کٹیا کے دروازے پر پہنچا۔ دربان نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ یاقوت حبشی اپنے تیکھے نقش و نگار، بلند قامتی اور خوبصورت جسم کے باعث ایک مثالی نوجوان تھا۔ کہاں سے آیا ہے بابا؟ کٹیا کے دربان نے گہری نظروں سے یاقوت حبشی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بنارس سے آیا ہوں مہاراج، یاقوت حبشی نے شانتا کی ہدایت کے مطابق بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اپنی بہن شانتا دیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اپنے لیے مہاراج کا لفظ سن کر کٹیا کا دربان جھوم اٹھا۔ مندر کے پجاری کے پاس چلا جا، وہ تجھے شانتا دیوی سے ملوا دے گا۔
دربان نے مندر کی طرف اشارہ کیا جس کی بلند عمارت دور سے صاف نظر آ رہی تھی۔ یاقوت حبشی آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے پجاری کے پاس پہنچا اور ایک بار پھر شانتا کی ہدایت کے مطابق بڑے پجاری کے قدموں میں جھک گیا۔ پجاری نے اسے رسمی آشیرواد سے نوازا، پھر نام اور پتے کے ساتھ آنے کا مقصد دریافت کیا۔ یاقوت حبشی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ شانتا کے نام پر بڑا پجاری چونکا اور پھر یاقوت حبشی کو مندر کے صحن میں بٹھا کر خود ایک خفیہ راستے سے ٹھاکر بلرام سنگھ کے کمرے میں پہنچا جہاں شانتا موجود تھی اور قصر شاہی جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ٹھاکر بلرام سنگھ ایک گاؤ تکیے کے سہارے نرم و گداز ریشمی بستر پر لیٹا تھا۔ بڑے پجاری کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مہاراج، آپ اس وقت؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجبوری تھی ٹھاکر، بڑے پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شانتا دیوی کا ایک رشتہ دار مندر میں براجمان ہے، آج تک ان کے حوالے سے کوئی شخص یہاں نہیں آیا، اس لیے میرے نزدیک یہ بڑی انہونی بات تھی، سوچا کہ خود ہی تصدیق کر لوں۔ بلرام سنگھ نے تعریفی نظروں سے بڑے پجاری کی طرف دیکھا۔ مہاراج، آپ بہت فرض شناس انسان ہیں۔ میں کس قابل ہوں ٹھاکر؟ بڑے پجاری نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ تو سب آپ ہی کا کرم ہے کہ دہلی کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے کو مہا پجاری کے استھان تک پہنچا دیا۔ یہ کہہ کر بڑا پجاری مڑا اور شانتا دیوی سے مخاطب ہوا۔ یہ رام اوتار کون ہے؟ میرے رشتے کے بھائی ہیں، شانتا نے سوچے بغیر کہا۔ مگر وہ تو بنارس میں رہتا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ وہ مندر کے صحن میں آپ کا منتظر ہے۔ یہ کہہ کر بڑے پجاری نے ٹھاکر کو سلام کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر جب شانتا جانے کے لیے مڑی تو بلرام سنگھ نے اسے پکارا۔ شانتا، تیرا کوئی بھائی بھی ہے مگر تو نے آج تک ہم سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھاکر، غریبوں کا ذکر ہی کیا، شانتا نے اداس لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں اس پر کیا افتاد پڑی ہے کہ بنارس سے یہاں چلا آیا۔ اس کی خوب خاطر مدارت کر شانتا، آخر وہ تیرا بھائی ہے، بلرام سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ٹھاکر کی نگری میں آیا ہے، ہمیں بھی کسی دن اس سے ملوانا۔ وہ آپ کا داس ہے ٹھاکر، شانتا نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے چرنوں کے سوا اس کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ ان کمروں میں اس کی رہائش کا انتظام کر جہاں ہمارے معزز مہمان ٹہرتے ہیں۔ بلرام سنگھ شانتا کو متاثر کرنے کے لیے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری میزبانی پر اعتراض کرے۔ شانتا نے ٹھاکر کا شکر ادا کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ مندر کو جانے والے خفیہ راستے سے گزرتے ہوئے شانتا مسکرا رہی تھی۔ اسے بلرام سنگھ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی زیر دام آ جائے گا۔ ٹھاکر، موت تو بہت دنوں سے تیری طاق میں تھی مگر تو نے دروازہ آج کھولا ہے، اب تو رام اوتار تیرا سر لے کر ہی جائے گا، شانتا نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ پھر شانتا جمال الدین یاقوت سے ملی جو مندر کے صحن میں خاموش بیٹھا تھا۔ شانتا کو دیکھتے ہی وہ بے اختیاری کے عالم میں اٹھا۔ شانتا بھی دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ میرے بھائی رام اوتار، تو کیسا ہے؟ شانتا زور زور سے بول رہی تھی، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ بڑے پجاری اور مندر کے دوسرے سیوکوں کو ان کے رشتے کا اعتبار آ جائے۔ شانتا نے ٹھاکر کی ہدایت کے باوجود یاقوت حبشی کو معزز مہمانوں کے لیے مخصوص کمرے میں نہیں ٹھہرایا۔ وہ چاہتی تھی کہ امیر یاقور بھی اسی سرائے میں قیام کرے جو عام مسافروں کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ اس طرح جمال الدین یاقوت آسانی کے ساتھ ان 50 سپاہیوں سے رابطہ قائم رکھ سکتا تھا جو عنقریب مندر میں پہنچنے والے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، شانتا نے سرگوشیانہ انداز میں امیر یاقور سے کہا۔ ٹھاکر خود آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے اور میں یہی چاہتی تھی کہ کس طرح آپ زیر زمین تمام راستوں سے واقف ہو جائیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کل وہ راکشس مجھ سے بڑی خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ یاقوت حبشی کو محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں اتار دیا ہو۔ شدت کرب سے اس کی ہلکی سانولی رنگت سیاہی میں تبدیل ہو گئی تھی، ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے تھے، جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ امیر، اپنے آپ پر قابو پائیں، شانتا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھاکر کے جاسوس نہ جانے کس کس روپ میں یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ شانتا، یاقوت حبشی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔
مجھ پر بھی ایک ایک گھڑی قیامت کی گھڑی ہے۔ اگر آقائے نعمت کے جان و آبرو کو اس قدر سنگین خطرہ لاحق نہ ہوتا تو اکیلا ہی اس کے مقابل چلا جاتا، پھر دیکھتا کہ وہ کتنا ستمگر ہے۔ یہی تو سلطان معظم کی مجبوری ہے، ورنہ اب تک تو ٹھاکر کی دنیا میں بھونچال آ چکا ہوتا۔ شانتا نے امیر یاقور کو سمجھایا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے نازک محاذ پر ایک انتہائی عیار دشمن سے نبرد آزما ہے۔ اگر اس کے جذبات مشتعل ہوئے تو پوری بساط الٹ جائے گی۔ جمال الدین یاقوت سنبھل گیا اور شانتا سے بہت آہستہ لہجے میں کہا، تو جب بھی آقائے نعمت کی خدمت میں حاضر ہو بس اتنا عرض کر دینا کہ جانثار اپنے جسموں پر کفن سجائے سر مقتل آن پہنچے ہیں۔ شانتا قصر شاہی پہنچی اور سلطان التمش کو اپنی تمام کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ اس خبر سے والی ہندوستان کو آسودگی حاصل ہوئی کہ جمال الدین یاقوت ٹھاکر بلرام سنگھ کی کمینگاہ میں داخل ہو چکا ہے، مگر وہاں امیر یاقور کو بھی کسی ہتھیار کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ شانتا کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ ٹھاکر کے اسلحہ خانے سے انہیں کوئی تلوار فراہم کر دوں، لیکن بظاہر یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے۔ التمش بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے اپنے ایک ماہر آہنگر کو بلا کر کہا، 50 ایسے ترشول بنائے جائیں جو زہر میں بجھے ہوئے ہوں۔ ترشول طاقت کی دیوی درگا کا ایک مخصوص ہتھیار ہے جس کے 3 پھل ہوتے ہیں۔ اکثر ہندو سادھو اس ہتھیار کو ذاتی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سلطان التمش نے اسی رعایت سے ترشول تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے ایک ترشول جمال الدین یاقوت کو پہنچا دینا۔ وہ ماہر شمشیر زن ہی نہیں، بہترین نیزہ باز بھی ہے۔ شانتا کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ شانتا اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد حسب معمول بلرام سنگھ کے پاس پہنچی۔ ٹھاکر بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ اب تیرے پاس صرف 1 دن رہ گیا ہے شانتا، بلرام سنگھ اپنی داسی کو دیکھتے ہی بولا۔ آنے والی رات کو جب چندرما مندر کے کلش کے اوپر پہنچے گا تو راجکماری دیوتاؤں کے روبرو حاضر ہو جائے گی۔ ابھی بلرام سنگھ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شانتا درمیان میں بول اٹھی، مگر ٹھاکر آپ نے تو کہا تھا کہ ابھی ہمارے پاس اگلے جمعرات کا سمے ہے۔ میں نے پنڈتوں سے بات کی تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ کل رات 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک انتہائی شبھ گھڑی ہے۔ بلرام سنگھ نے وضاحت کی، اگر یہ سمے بیت گیا تو پھر ایسی شبھ گھڑی 12 برس کے بعد آئے گی۔ شانتا میں اس سنہرے وقت کو برباد نہیں ہونے دوں گا، مگر تو کیوں پریشان نظر آ رہی ہے؟ ایک ٹھاکر نے اپنی داسی کی طرف دیکھا۔ شانتا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تجھے تو اپنا دھرم تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ شانتا فوراً ہی سنبھل گئی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ راجکماری ہنسی خوشی ہندو دھرم اختیار کر لیں تاکہ پورے ہندوستان میں ہمارے دیوتاؤں کی جے جے کار سنائی دے۔ شانتا نے بڑی ذہانت سے بات بناتے ہوئے کہا، میں تجھ سے کہہ چکا ہوں شانتا کہ راضی خوشی سے یہ کام نہیں ہوگا۔ ٹھاکر کے لہجے سے انتہائی صفا کی جھلک رہی تھی۔ ایک عام آدمی بھی خوشی سے اپنا دھرم نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ ایک راجکماری ہے، اسے اپنے راجپاٹ اور سینا کی شکتی پر بڑا مان ہے، پھر وہ کیسے ہستی گاتی ہمارے دیوتاؤں کے سامنے جھک جائے گی؟ آپ جانیں ٹھاکر، شانتا نے بلرام سنگھ سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کل راجکماری کو دلہن کی طرح سجا دینا کہ دیوتا روپ سنگھار سے خوش ہوتے ہیں، بلرام سنگھ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شانتا جبرن مسکرائی اور بلرام سنگھ کے عشرت قدے سے نکل کر رضیہ سلطانہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شانتا کو اداس دیکھ کر شہزادی بے چین نظر آنے لگی۔ کیا امیر یاقور یہاں نہیں پہنچے؟ امیر یاقور تو یہاں پہنچ گئے ہیں، مگر قسمت ہم پر مہربان نظر نہیں آتی۔ شانتا نے شکستہ لہجے میں اپنے اور ٹھاکر کے درمیان ہونے والی گفتگو شہزادی کے گوشے گزار کر دی۔ میں سمجھتی تھی کہ ہمارے لیے مزید 1 ہفتے کی مہلت کافی ہو جائے گی، مگر پنڈتوں نے مداخلت کر کے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور اب ٹھاکر ایک حرف بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ شہزادی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے چہرے پر اذیت و کرب کے سائے ابھر ابھر کر ڈوب رہی تھی۔ رضیہ سلطانہ نے جبر کے آگے سر تو نہیں جھکایا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ ٹھاکر کی بات نہ ماننے کی صورت میں غیر مرد اس کے جسم کو چھویں گے، اور اس تصور سے ہی شہزادی کی روح تک لرز اٹھتی تھی۔ ٹھاکر کے ارادے بہت خوفناک ہیں راجکماری،
شانتا نے ڈرتے ڈرتے رضیہ سلطانہ سے وہ بات کہہ دی جو اب تک اس کے سینے کی گہرائیوں میں دفن تھی۔ میرے ارادے بلرام سنگھ سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ شہزادی کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم ابھر آیا۔ وہ بار بار اپنی ایک انگوٹھی کو گردش دے رہی تھی۔ اگر ٹھاکر کے ناپاک ہاتھوں نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو یہ جگمگاتا ہوا الماس میرا دفاعی ہتھیار ثابت ہوگا۔ شہزادی نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کا یہ پتھر بلرام سنگھ کے دیوتاؤں کی طرح بے جان نہیں ہے۔ یہ انسانی جسم کی زینت بھی بڑھاتا ہے اور وقت پڑنے پر اپنے پہننے والے کی جان بھی لے لیتا ہے۔ شانتا لرز اٹھی۔ وہ رضیہ سلطانہ کے اشارے کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ شہزادی حضور، اس داسی نے تو مقدور بھر کوشش کی۔ یہ کہتے کہتے شانتا رونے لگی۔ تو ایک کمزور عورت ہوتے ہوئے بھی اپنی جان کی بازی کھیلتی رہی۔ میں تیرا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ شہزادی نے شانتا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ کل صبح ہوتے ہی سلطان معظم کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دے۔ جب موت ہی میرا مقدر ہے تو پھر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر میں مر بھی گئی تو کیا ہوگا؟ زندان کی دیواریں تو گر جائیں گی اور صدیوں سے اسیر عورتیں آزادی کی سانس تو لے سکیں گی۔ شانتا نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ وہ دلکش خدوخال رکھنے والی نرم و نازک دوشیزہ ہمالیہ سے زیادہ بلند اور مضبوط نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑی پراسرار اور ہیجان خیز رات تھی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب تھی۔ سیدی، میں آپ کے غلام التمش کی بے کس و مجبور بیٹی ہوں، کافروں اور منکروں کی چار دیواری میں محبوس اور آپ کی بارگاہ جلال میں حاضر ہونے سے معذور۔ رضیہ کی گریہ وزاری جاری تھی۔ شانتا اپنے بیٹے کے پاس لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار اپنے بستر پر کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شہزادی کا اصرار تھا کہ سلطان التمش اسی حالت میں سوامی دیناناتھ کی کٹیا پر حملہ کر دے، اور شانتا کا خیال تھا کہ سلطان کا کوئی بھی اقدام شہزادی کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی ذہنی کشمکش نے اس کے نرم و گداز بستر کو انگاروں اور کانٹوں کا بستر بنا دیا تھا۔ راجہ دیوبل ٹھاکر کے عشرت قدے میں شراب پی رہا تھا اور بلرام سنگھ انتہائی سرمستی کے عالم میں جھوم رہا تھا۔ مہاراج، کل کا دن میری زندگی کا عجیب دن ہوگا۔ وہ کیسے ٹھاکر؟ راجہ دیوبل نے لہراتے ہوئے کہا۔ کل سلطان التمش کو شکست ہوگی اور میرے سر پر فتح کا تاج سجایا جائے گا، ٹھاکر ہیزیانی انداز میں چیخا۔ کل شہزادی رضیہ سلطانہ اپنا مذہب تبدیل کرے گی اور دیوتا ہمیں آشیرواد دینے آکاش سے دھرتی پر آئیں گے اور گوپیاں رقص کریں گی۔ ابھی ٹھاکر کا سلسلہ کلام جاری تھا کہ ایک کمرے کی در و دیوار ہلنے لگی۔ یہ کیا ہے ٹھاکر؟ راجہ دیوبل نے گھبرا کر پوچھا۔ شاید زلزلہ آیا ہے۔ بلرام سنگھ کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے مندر میں کوہرام مچ گیا۔ بلرام سنگھ کے ہزاروں مسلح کارکن، مندر کے سیوک، سرائے میں ٹہرے مسافر اور میواتی لٹیرے چیختے ہوئے مندر کے میدان میں نکل آئے۔ زمین بہت دیر تک لرزتی رہی۔ اس دوران راجہ دیوبل اور بلرام سنگھ سینکڑوں بار جیے اور ہزاروں بار مرے تھے، اور پھر جب زمین اپنے محور پر ساکت ہو گئی تو مندر کا بڑا پجاری وحشیوں کی طرح چیختا ہوا بلرام سنگھ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ٹھاکر، بھگوان کی تمام مورتیاں زمین بوس ہو کر ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ اچھا شگن نہیں ہے، یقیناً کوئی آفت آنے والی ہے۔ یہ خبر سن کر راجہ دیوبل اور بلرام سنگھ خود بھی پتھر بن گئے۔ پھر جب راجہ دیوبل کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو بلرام سنگھ سے کہنے لگا، ٹھاکر، مجھے یہاں سے جانے دے، اگر کچھ دن اور ٹہر گیا تو کسی عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں نے کب کسی کو روکا ہے؟ بلرام سنگھ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسی وقت چلے جائیں۔ برا نہ مان ٹھاکر، راجہ دیوبل ابھی تک سہما ہوا تھا۔ میں تیرا دوست ہوں، اس لیے میری باتیں غور سے سن۔ بلرام سنگھ استفہامیہ نظروں سے راجہ دیوبل کی طرف دیکھنے لگا۔ تجھے یاد ہوگا ٹھاکر کہ اس دن سارنگا نے بھی ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ راجہ دیوبل نے بلرام سنگھ کو گزری باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اس نے مندر میں خون کا سیلاب دیکھا تھا۔ ٹھاکر نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ تو نے کہا تھا کہ سارنگا کا خواب خوف و دہشت کا نتیجہ ہے، مگر اب یہ زلزلہ
راجہ دیوبل کے لہجے سے اب بھی ہلکی ہلکی لرزش نمایاں تھی۔ زمین کا اچانک کانپ اٹھنا محض ایک اتفاق ہے مہاراج۔ اگرچہ اندر سے ٹھاکر بلرام سنگھ بھی سہما ہوا تھا، لیکن راجہ دیوبل کے سامنے وہ بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہیں ٹھاکر، یہ اتفاق نہیں ہے۔ راجہ دیوبل کے ذہن میں مختلف اندیشے سر ابھار رہے تھے۔ جس دن سے راجکماری یہاں آئی ہے، میں کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے جبراً مسکرانے کی کوشش کی۔ مہاراج، آپ چاہتے ہیں کہ میں راجکماری کو اس کے محل میں واپس پہنچا دوں؟ تم کچھ بھی کرو ٹھاکر، مگر میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ راجہ دیوبل اب کسی قیمت پر بھی مندر میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باہر کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے مہاراج؟ بلرام سنگھ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایک ایک قدم پر سلطان کے 2 سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ مجھے ہر حال میں جانا ہے ٹھاکر، راجہ دیوبل نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، مگر اپنی ذمہ داری پر، ٹھاکر نے صاف صاف کہہ دیا۔ ہاں، اپنے انجام کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ بلرام سنگھ بھی بجھا بجھا سا نظر آ رہا تھا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ رام مندر کا بڑا پجاری دوبارہ بلرام سنگھ کے عشرت قدے میں داخل ہو گیا۔ ٹھاکر، مندر کے تمام سیوک اور سرائے کے سارے مسافر کھلے میدان میں کھڑے ہیں، اور خوف و دہشت کے باعث وہ اپنے اپنے کمروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلرام سنگھ راجہ دیوبل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے وہ عجیب منظر دیکھا کہ سارے بت شکستہ حالت میں زمین پر اوندھے پڑے تھے۔ اس واقعے کا حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ زلزلے سے صرف دیوتاؤں کے مجسمے متاثر ہوئے تھے، مندر میں رہنے والے تمام انسان بھی محفوظ تھے اور دوسری چیزیں بھی۔ ٹھاکر نے تمام لوگوں کو بہت تسلیاں دیں، مگر ان کے خوف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ بھگوان ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ٹھاکر، ایک بوڑھے پجاری نے کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیوتاؤں کی مورتیوں کا ٹوٹ جانا کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ یقیناً اس مندر میں کوئی اتیاچار، ظلم ہوا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر سلامت رہے اور دیوتاؤں کے مجسمے زمین بوس ہو جائیں؟ بلرام سنگھ اس بوڑھے پجاری کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ اس نے منہ پھیر لیا اور سردار سارنگا کی طرف دیکھنے لگا، جو تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ ٹھاکر، بڑا انرتھ ہو گیا۔ سارنگا کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے پر انتہائی خوف کے آثار نمایاں تھے۔ میں ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا کہ دہشت سے میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی سارنگا اپنی بات مکمل کرنے نہیں پایا تھا کہ بلرام سنگھ نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ تو خواب بہت دیکھتا ہے، مندر میں ٹھہر کر میرا انتظار کر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ سارنگا تھکے تھکے قدموں سے مندر کی طرف چلا گیا اور ٹھاکر بلرام سنگھ میدان میں کھڑے خوفزدہ ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس مندر میں کوئی انیائی اور کوئی اتیاچار نہیں ہوا ہے۔ اگر بھگوان ناخوش ہیں تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، بھجن گاؤ اور کیرتن کرو، برہما کو اس وقت تک پکارتے رہو جب تک وہ آکاش سے اتر کر دھرتی پر نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر بلرام سنگھ راجہ دیوبل کے ساتھ مندر میں چلا گیا۔ پھر وہ سارنگا کو لے کر اپنے عشرت قدے میں پہنچا۔ ٹھاکر، کچھ دیر پہلے میں نے ایک اور بھیانک خواب دیکھا تھا۔ بلرام سنگھ کے کمرے میں پہنچتے ہی سارنگا نے پھر وہی ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے دوبارہ اسی خون کے سیلاب کو دیکھا جو ہر چیز کو ڈبوتا ہوا بلند ترین درختوں کی چوٹیوں سے گزر رہا تھا۔ مت سنا مجھے اپنے خواب، ٹھاکر نے سارنگا کو ڈانٹ دیا۔ افسوس کہ میرے گروہ کے تمام لوگ بزدل اور نکمے ہیں، کاش ایک ہی مرد میرے سامنے ہوتا۔ ٹھاکر، مجھے بزدلی کا تانا مت دے، میں نے بھی اپنی ساری عمر انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزاری ہے۔ ایک سارنگا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ خواب بے معنی نہیں ہے ٹھاکر، میں نے اپنا کٹا ہوا سر بھی دیکھا ہے، جسے لے کر سلطان کے سپاہی دہلی کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ آخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ بلرام سنگھ بھی اب کچھ پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ جب سے راجکماری یہاں آئی ہے میں ایک دن بھی سکھ کی نیند نہیں سویا ہوں، سارنگا نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ آنکھ لگتے ہی بھیانک سپنوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میری مانو ٹھاکر تو راجکماری کو آزاد کر دو۔ کیا اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈلوا دوں؟ بلرام سنگھ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اپنا گلا خود ہی تلوار کے نیچے رکھ دوں؟ مورکھ، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟
راجکماری نہیں جانتی کہ وہ یہاں کس طرح پہنچی ہیں۔ سارنگا ٹھاکر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں دوبارہ انہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا اور یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا کہ راجکماری نے اتنے دن کس دنیا میں گزارے ہیں۔ نہیں سارنگا، ٹھاکر نے بہت زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بلرام سنگھ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، چاہے پورا آکاش ٹوٹ کر دھرتی پر گر پڑے، مگر راجکماری واپس نہیں جائے گی۔ اب تو وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، میں اکیلا ہی یہ جنگ لڑوں گا۔ ٹھاکر، راجہ دیوبل نے بلرام سنگھ کو مخاطب کیا، میں جانتا ہوں مہاراج کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھاکر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اس کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ سارنگا، مہاراج کو کل صبح ہوتے ہی جنگل میں پہنچا دی، آگے کا راستہ وہ اپنی ذمہ داری پر طے کریں گے۔ سارنگا نے راجہ دیوبل کو حالات کی سنگینی کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہا، مگر ریاست گوالیار کا سابق حکمران ایک لمحے کے لیے بھی رام مندر میں ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔